ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤمن شروع ہو رہی ہے۔ المؤمن کا مطلب ہے صاحب ایمان شخص۔ المؤمن صاحب ایمان شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے وزراء میں سے ایک وزیر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے کوشش یہ کی کہ میں جتنی ہو سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی مدد کروں، اور فرعون اور قوم فرعون کو دعوت بھی دوں، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام اور ان پر قوم پر ظلم کرنے سے روکوں۔ چونکہ اس نے بے انتہا مدد کی، اللہ رب العزت کو انبیاء کی مدد کرنا اور ایمان والوں کی مدد کرنا اور کفار کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، دعوت دینا اتنا پسند آیا کہ اس شخص کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ یہ اس بنا پر اس سورت کا نام المؤمن ہے، اور انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ کافی تفصیلی تذکرہ اس کا چلتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور آل فرعون میں سے ایک صاحب ایمان شخص کہنے لگا یکتم ایمانہ، جو کہ ابھی اپنے ایمان کو فی الوقت چھپائے ہوئے تھا۔ یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ المؤمن ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو بہت غالب ذات ہے، غلبے والی، قوت والی، العلیم، اور بہت علم والی ذات ہے، غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، وقابل التوب، قابل قبول کرنے والا، التوب توبہ، اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، شدید العقاب، لیکن سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذی الطول، اور بڑی قوت اور طاقت والا بھی ہے۔ کیونکہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، فرما بردار، نافرمان۔ جو فرما بردار ہیں ان کے لیے غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والے۔ کیونکہ جو فرما بردار ہوں گے وہ تو یہی کریں گے، اول تو وہ اطاعت کریں گے، خدا نخواستہ کہیں غلطی ہو گئی تو وہ معافی مانگیں گے، جب وہ معافی مانگیں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ دوسری طرف لوگ ہوتے ہیں نافرمان، جو نافرمان ہیں تو شدید العقاب، پھر اللہ ان کو سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذی الطول، اور اللہ کے سامنے اکڑ کر وہ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کتنی پاور ہے۔ سب سے بڑا پاور والا تو وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا 24واں پارہ چل رہا ہے، اور اکثر ساتھی، میرا خیال ہے بلکہ تمام ہی ساتھی میں کہوں گا کہ جب آیت چل رہی ہوتی ہے تو مفہوم تقریباً ان کے ذہن میں آ چکا ہوتا ہے، اسی لیے بہت زیادہ تفصیل کی میرا خیال ہے تو ضرورت نہیں رہے گی۔ تو وہی الفاظ ہیں وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم پڑھتے جائیں گے تو خود بخود ترجمہ اور مفہوم واضح ہوتا جائے گا۔ ما یجادلو، نہیں جھگڑتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، ما یجادلو، نہیں جھگڑتے، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، الا، سوائے ان لوگوں کے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا یا جنہوں نے انکار کیا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، کہ یعنی ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں۔
ہم نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ رسول کو، نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں. جو یہ روش اختیار کرتے ہیں نا وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں. فلا یغررک، بس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. فلا یغررک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. تقلبہم، ان کی چہل پہل، فی البلاد، شہروں میں ان کی چہل پہل، ان کی رونق اور ان کی ظاہری ترقی، یہ کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اصل میں یہ دھوکہ شیطانی ہوتا ہے، شیطانی دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ یہ ہوتا ہے تم سمجھتے ہو یہ وہ گناہگار ہیں، وہ برے ہیں، وہ گمراہ ہیں، تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے. اگر یہ گمراہ ہوتے تو اللہ کی رحمتیں ان پہ ہوتی، ترقی ان کو ملی ہوتی، دنیا پہ عروج ان کا ہوتا، طاقت، قوت، غلبہ، اختیار ان کے پاس ہوتا. لو، کیا اللہ اپنے مجرموں طاقت دے گا، غلبہ دے گا، قوت دے گا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. یہ شیطانی، میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا، یہیں اسی جگہ، یہ جگہ تھی یہاں. تو میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، وہ یہاں بالکل مسجد کے پڑوسیوں میں سے تھے. تو دنیاوی اعتبار سے کافی پڑھے لکھے تھے، کافی زیادہ پڑھے لکھے تھے. یہاں پر کسی نے ڈسٹ بن کو آگ لگائی، جو کوڑا کرکٹ تھا اس کو آگ لگی، تو ظاہر ہے دھواں نکلا، اور وہ میڈیکل کے فیلڈ سے تھے. تو یہاں پر کہنے لگے کہ جاہل لوگ اور ان پڑھ اور یہ اور وہ گنوار، ٹھیک ہے، اور انہیں ذرا شعور نہیں اور احساس نہیں ہے. پھر ساتھ ہی وہ کمپیریزن کرنے لگے اور اقوام کے ساتھ کہ وہاں پر تو جرم ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہاں تک بات ٹھیک تھی، یہاں تک ان کی بات ٹھیک تھی کہ واقعتاً یہ غلط ہے، جس نے کیا ہے وہ غلط ہے، اور اس کو جاہل بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو بد تہذیب بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو بے شعور بھی کہا جا سکتا ہے. اور نسبتاً جو بہت سے غیر مسلم ممالک ہیں بالکل ٹھیک ہے یہاں تک کہ وہاں اس حوالے سے بڑی ترقی ہوئی ہے، شعور ہے، قوموں نے اور حکومتوں نے بڑا اچھا کر، یہاں تک بات ٹھیک تھی، بالکل صحیح ہے. لیکن اگلا جملہ بڑا غلط تھا. اس بنیاد پر جو اگلا جملہ انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ یہ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہم جائیں گے. ارے جنت میں وہ جائیں گے. کفار بڑے بڑے ممالک کے چند نام لیے انہوں نے، تو کہنے لگے جنت میں وہ جائیں گے، جنت میں یہ نہیں جائیں گے، یہ جنت کے ٹکٹ کٹا کے بیٹھے ہوئے. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو آپ کو ان کی قوم، ان کی شہروں کے اندر رونق، چہل پہل، ان کا اقتدار، ان کا غلبہ، وہ کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. وہ مجرم ہیں، وہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ آخرت میں ان کے لیے نہیں ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے اور دنیا میں مل رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کذبت، جھٹلا چکے، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکے. والاحزاب، اور بھی بہت سے گروہ آئے، من بعدہم، ان کے بعد. گروہ بھی کہہ سکتے ہیں، قومیں بھی کہہ سکتے ہیں. والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد اور بھی بہت سی قومیں آئیں جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی. ان کو اللہ کا نبی نہیں مانا، ان کو اللہ کا رسول نہیں مانا، ان پر اترنے والی وحی کو اللہ کا پیغام نہیں مانا. یہ بنیادی تھا. تو کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے بھی قوم نوح جھٹلا چکی، اور بہت ساری قومیں جو ان کے بعد آئیں. وہمت، اور ارادہ کیا، کل امت، ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسولوں کے بارے میں، اور ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسولوں کے بارے میں، لیأخذوہ، کہ اس کو پکڑیں، وجادلوا، اور اس سے جھگڑیں، بالباطل، ناحق، لیدحضوا، تاکہ مٹا دیں، دبا دیں، بھی، اس کے ذریعے، الحق، حق کو. ہر امت نے یہ ارادہ کیا اپنے رسول کو پکڑیں، اس کے ساتھ ناحق جھگڑیں اور
اس کی بات کو اور حق کو دبا دیں. فَأَخَذْتُهُمْ میں نے پکڑ لیا پھر سب کو میں نے پکڑا. فَكَيْفَ کیسا تھا، کیسا کانا تھا عقابی میرا پکڑنا. فَكَيْفَ کانا عقاب پھر میرا پکڑنا کیسا تھا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح حقت یہ بات سچ ثابت ہو کے رہی کلمت ربک آپ کے رب کا فرمان. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح حقت سچ ثابت ہو کر رہا کلمت ربک آپ کے رب کا فرمان علی الذین کفروا کافروں پر کہ انہم کہ وہی اصحاب النار دوزخ والے ہیں. وہی دوزخ والے ہیں، وہی جہنم والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں. اللہ کی یہ بات کفار پہ سچ ثابت ہو کر رہی. اچھا یہ تو تذکرہ تھا اللہ رب العزت کا ان لوگوں کے ساتھ معاملہ اور رویہ اور تذکرہ جنہوں نے اللہ کی خدائی کی، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، اس کی خدائی کو نہیں مانا، اس کے نبیوں کو نہیں مانا، اس کے پیغام کو نہیں مانا، اس کے حکم کو نہیں مانا، اس کے فرمان کو نہیں مانا. کفروں کا مطلب یہی ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی کوئی بات نہیں مانی، وہ اللہ کی کسی بات کو ماننے پر نہیں آئے. اب دوسری طرف ایک بڑے ہی مختلف انداز میں تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جنہوں نے مانا، اللہ کو اللہ مانا، نبی کو نبی مانا، اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے احکام کی تعمیل کی. ان کا معاملہ کیا ہے؟ الذین وہ یحملون جو اٹھائے ہوئے ہیں العرش عرش کو، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. حملۃ العرش کہتے ہیں ان کو، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ چار ہیں، چار فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور قیامت کے دن یہ چار نہیں ہوں گے بلکہ 8 ہو جائیں گے. یہ ہم سورۃ المدثر میں پڑھیں گے جا کر. سورۃ المدثر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اس دن 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. الذین یحملون العرش وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ومن حولہ اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون وہ پاکی بیان کرتے ہیں. بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ تعریف اور اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر. وَيَسْتَغْفِرُونَ اور بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے. اللہ کے مقرب ترین فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے ارد گرد ہما وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں. تو وہاں جہاں وہ تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، وہاں دعا بھی کرتے ہیں. دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے. اور دعا کس چیز کی کرتے ہیں؟ مغفرت کی. اللہ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے یا اللہ. اندازہ لگائیے اللہ کو ماننے والے ان کا کیا اعزاز ہے، کیا اکرام ہے ان کا. وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، وسعت وسیع ہے، کل شیء ہر چیز پر، رحمتن آپ کی رحمت، وعلما اور آپ کا علم. آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. یہ جملہ خاص طور پر قابل غور ہے. اللہ آپ کا علم اور آپ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے جب دعا مانگو نا اللہ سے تو ان الفاظ کے ساتھ بھی مانگا کرو کہ وَالرَّحْمَتُ کا اوسع من ذنوبی، اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کا امیدوار ہوں جو میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے. اچھا یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان کیا ہے؟
اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، وہ یہ ہے وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ میری جو رحمت ہے نا وہ میرے غصے سے بھی زیادہ وسیع ہے. غصہ کم آتا ہے، رحمت زیادہ ہے. رحمت غالب ہے میرے غصے پر بھی، اور میری رحمت سارے انسانوں سے زیادہ وسیع ہے. تو اللہ آپ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور آپ کا علم وہ بھی. فاغفر، اللہ بخش دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، تابو، جو توبہ کریں. اللہ جو توبہ کریں ان کو بخش دیں. واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کے راستے پہ چلیں. وقہم، اور اللہ ان کو بچا لیں، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں. ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور ان کو داخل فرمائیں، جنات، جنتوں میں، عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی، التی، وہ جنتیں، وعدتہم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. ومن، اور جو صلح، نیکوکار ہیں، من آبائہم، ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے. جوڑوں سے مراد کیا ہے؟ اگر مرد ہے تو اس کی بیوی، اور عورت ہے تو اس کا خامن. تو یہ دونوں جوڑے ہوئے نا، ازواج، زوج اس لیے کہا گیا. تو اور ان کے جوڑوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں، اللہ ان سب کو بھی بخش دیں، اور اللہ ان سب کو بھی جہنم سے بچا لیں، اور اللہ ان سب کو بھی جنت میں داخل فرما دیں. انکا، بے شک آپ، انتا، آپ، العزیز، غالب ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں. وقیہم، اور اللہ ان کو بچائیے، ان کو بچا لیں، بچا لینا ان کو، السیئات، تکالیف سے، تکالیف سے. ومن، اور جسے، تقی، آپ نے بچا لیا، السیئات یومئذ، اس دن کی تکالیف سے. وہ قیامت کی جو تکالیف بہت ہولناک ہیں، بہت خوفناک ہیں، بہت ہولناک، بہت خوفناک. قیامت کے دن کی تکالیف، قیامت کا دن کا خوف، قیامت کے دن کا ڈر بہت. اتنا ہے کہ ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، لیکن جو پڑھ چکے ہیں نا وہ صرف الفاظ ہیں، کیفیت نہیں ہے. الفاظ اور چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں اگر کہوں نا کہ آپ کو کہوں فلاں جگہ آگ لگی اور ایک بندہ جھلس گیا، اچھا او ہو بس. لیکن جس پہ گزری ہے اس سے پوچھیں، سوچ سے پوچھیں کیفیت. اور یہ دنیا کی بات ہے. پر قیامت کا دن تو فرشتے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اس دن جو تکالیف ہوں گی اور جو گھبراہٹیں ہوں گی، اللہ ان کو بچا لینا. کن کو؟ ایمان والوں کو. کن کو؟ جو آپ سے توبہ کرتے ہیں. کن کو؟ جو آپ کے راستے پہ چلتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، اور اگر ہم ان میں شامل ہیں اللہ کے فضل سے تو اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے. وقہم السیئات، یا اللہ ان کو آخرت کے تکالیف سے بچا لیجیے. ومن تق السیئات یومئذ، اور جسے آپ نے اس دن کی پریشانیوں سے اور گھبراہٹوں سے اور تکالیف سے بچا لیا، فقد رحمتا، اس پر تو آپ نے بڑا رحم فرمایا. وذالک، اور یہ ہے هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. بس یہاں تک. چار فرشتے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ مسلسل وہی صرف چار فرشتے ہیں؟ ان کی نیچے میں چینج ہوتی ہے کہ نہیں؟ چار فرشتے مقرر ہے، بس کوئی چار فرشتے. اچھا، اس بارے میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں پر، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ چار ہی ہیں. یہ میرا خیال، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نا، فرشتے انسانی سوچ سے ماورا ہیں، اور ماورا اس سینس میں ہے کہ ان کی طاقت، ان کی قوت اور ان کا سٹیمنا جسے ہم کہتے ہیں،
وہ انسانی سوچ تصور سے بہت زیادہ ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا حضرت ان کے بارے میں، میکائیل علیہ السلام کے بارے میں، جنہوں نے نہیں اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے سور میں پھونکنا ہے، جنہوں نے سور کے اندر پھونکنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف نگاہ اٹھائے کھڑا ہے، کب حکم ہو اور میں پھونک دوں سور کے اندر. یہ بات 1400 سال پہلے حضور نے فرمائی تھی، اور کب سے اس کیفیت میں ہے واللہ عالم. 1400 سال گزر گئے ہیں، قیامت ابھی کب آئے گی یہ بھی واللہ عالم. جب تک نہیں آتی تو وہ کھڑا ہوا ہے اللہ کی طرف، نگاہ اٹھائے. ان کی طاقت، قوت اور ان کا سٹیمنا جو ہے وہ انسانی سوچ تصور سے بہت ماورا ہے. اللہ نے جی بالکل اللہ کی ہمیں کیوں کہا ہے؟ ہمیں کیوں کہا ہے کہ انسانوں کے لیے دعا کرو؟ نہیں، غلطی ہم نے کی ہے نا، ہم اپنے لیے کریں، لیکن ہمیں زیادہ یہ کہا جاتا ہے اپنے لیے تو کرو، اوروں کے لیے کرو. کیوں؟ والدین کے لیے، ایمان والوں کے لیے. انبیاء علیہ السلام دعا کرتے رہے، یا اللہ ان کے ساتھ یہ کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں انسانوں کے لیے دعا کی ہے. عام انسانوں کے لیے حکم ہے دعا کرو ان کے لیے، بلکہ دعا کے لیے کہو کہ بھئی میرے لیے دعا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نے حضرت عمر سے فرمایا تھا لا تنسى في دعائك، اے عمر اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا مجھے، اے عمر اپنی دعاؤں میں. اصل کیا ہے؟ اللہ پاک انسانوں کی بخشش کرنا چاہتے ہیں، ایک بخشش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر دوسری بات یہ ہے ایمان کہہ سکتے ہیں، بالکل دعا سفارش ایک طرح کی، اور جب اللہ کہیں گے تو چلے گی. ہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا من ذا الذی یشفع الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اور ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش وہ کریں گے جن کو اللہ اس کا حق دیں گے، اختیار دیں گے، چنیں گے، وہ کریں گے سفارش. لیکن اس کا فیصلہ میں اور ہم نہیں کر سکتے کہ اے سفارشی ہے گا، ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ اختیار دیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو یار قاری صاحب نیک بندے تو شاید یہ میری سفارش کر دیں، اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن قاری صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں کہ بھائی تیری مہربانی تو میری سفارش کر. یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. ہاں کچھ افراد اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. قطعی اور یقینی بات ہے کہ آپ امت کی، انسانیت کی سفارش فرمائیں گے، اور آپ کی سفارش کی برکت سے اللہ پاک مغفرت فرمائیں گے. ٹھیک. اور باقی دوسری بات، یہ جو فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے نا، یہ ایمان والوں کا اللہ کے ہاں مقام اور ان کا اعزاز بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام اور اعزاز ہے. ایمان والوں کا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی ان کے لیے دعا کرو. جی جو اس کیٹیگری میں آئیں گے، جو اس کیٹیگری میں آئیں گے تو ان کے لیے پھر دوسرا معاملہ ہوگا. جو اس کیٹیگری میں آئیں گے ان کے لیے پھر دوسرا معاملہ ہوگا.